Diary, Siachen Glacier, The Post, Part 5. ٹیلیپیتھی یہ ایک انگریزی کا لفظ ہے لیکن پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، چند جملوں کے بعد آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ پچھلی 2-3 ڈائریوں میں نے مسلینیس دا ہارس کا ذکر کیا، تو میرے ایک دوست، اللہ ان کو خوش رکھے، پنڈے میں ہوتے ہیں، جنرل طاہر، انہوں نے مجھے میسج کیا واٹس ایپ کے تھرو، جو آج ہی مجھے ریسیو ہوا، یہ میرے کانوں سے گزرا، تو جس میں انہوں نے ایڈوائز کیا کہ یہ جو آپ ٹائٹل دیتے ہیں اس کو آپ نے بہت زیادہ سب ہیڈز میں کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے ہیڈ بنا دیے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ غلطی میں نے خود جب یہ ٹائٹل بنایا تھا تو محسوس کی تھی، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں اس کو مختصر کس طرح کروں، یہ لفظ مسلینیس بیچ میں سے کس طرح غائب کروں۔ یہ سوچ مجھ میں بھی آئی اور یہ سوچ میرے دوست میں بھی آئی، اور تقریباً سائملٹینیسلی آئی، ایک ہی وقت پہ آئی۔ اس کو بولتے ہیں ٹیلیپیتھی۔ ساتھیوں، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بیلفور لا کی علی برنگسا پوسٹ پہ پہنچ گئے، اور وہ پوسٹ جو تھی وہ ہمارے پری ڈیسیسر کمانڈو والوں نے، فرسٹ کمانڈو بٹالین والوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی اور اس کو اچھی طرح مینٹین کیا ہوا تھا، وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ہمیں پھر اس کو آکوپائی کرنے میں بہت آسانی رہی۔ بتاتا چلوں کہ جنہوں نے یہ پوسٹ چھوڑی تھی ان کے کمانڈر تھے لیفٹیننٹ کرنل محمد اکبر بلوچ، 6 فٹ پلس ان کا قد۔ تو میرے وہ بڑے بے تکلف دوست تھے، کیونکہ ہم دونوں کمانڈو میں رہ چکے تھے۔ وہ ابھی بھی کمانڈو میں تھے، جبکہ میں ان کو خدا حافظ کہہ کے کمانڈوز کو اپنی اوریجنل بٹالین 21 کے ریجمنٹ کو پیما میں واپس آ چکا تھا۔ دوستی تو میری اکبر بلوچ صاحب سے تھی، لیکن اب آگے تھی جنگ مفاد کی۔ مفاد نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ماتحتوں کا بھی، اور جب ماتحتوں کا کوئی انٹرسٹ انوالو ہو تو بندہ پھر دل و جان سے اس میں گھس جاتا ہے اور اس کے لیے لڑ جاتا ہے۔ تو یہی صاحب ہمارا ہوا۔ میں ان سے کچھ چیز چاہتا تھا، وہ مجھے کچھ چیز نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ٹائم فریم پہ قائم رہنا چاہتے تھے اور میں اپنے پہ۔ مثلاً ہم نے اوپر آنا تھا ہائی آلٹیٹیوڈ پہ، ابھی بغیر اکوپمنٹ کے ہم نہیں آ سکتے تھے۔ وہ اکوپمنٹ مجھے نہیں دینا چاہتے تھے اوپر، وہ کہتے تھے نیچے لیں مجھ سے، اور جب ہم اوپر سے نیچے اتر جائیں تو مجھے وہ وارا نہیں چاہتا تھا۔ یعنی پہلے کیا کیا جائے، پہلے اکوپمنٹ لیا جائے اور پھر اوپر چڑھا جائے، یا پہلے اوپر چڑھا جائے اور بعد میں اوپر جا کے کہیں اکوپمنٹ ہمیں ملے۔ اس میں آ کے مفادات کی جنگ شروع ہوئی، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بہتر طریقے سے ختم بھی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ مجھ سے بار بار پوچھیں ہائر کمانڈ والے کہ آپ کدھر پہنچے ہیں، آپ نے کمانڈوز کو ریلیو کرنا ہے، انہوں نے نیچے آنا ہے، آپ نے اوپر جانا ہے، تو آپ کدھر پہنچے ہیں؟ پہنچ گئے ہیں آپ؟ کدھر پہنچے؟ اور بھائی پہنچ کیا گئے ہیں؟ ابھی تو اکوپمنٹ ہی نہیں ملا، ملے گا تو پھر چلیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، پھر پہنچیں گے۔ بہرحال جب بار بار یہ میسج آتے رہے کہ پہنچے ہو، کہاں پہنچے ہو، لوکیشن دو، یہ کرو وہ کرو، تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم بغیر اکوپمنٹ کے، بغیر ہائی آلٹیٹیوڈ اکوپمنٹ کے، ہم اپنی یہی سمر یونیفارم میں ہی چڑھ جائیں گے، یا چڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے کر دیا۔ صبح صبح نکلے
اور جو پہلی ہماری منزل تھی چمک، اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3-4 گھنٹے لگے تو ہم گیاری، جو کافی بڑا کیمپ تھا، وہاں سے سٹارٹ کر کے چمک، جو ایک چھوٹی سی پوسٹ تھی، وہاں تک پہنچ گئے۔ تقریباً 20 سے 25 جوان، بشمول میرے۔ جب یہ خبر پیچھے پہنچی کہ یہ تو بھئی چل پڑے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور بغیر ہائی آلٹیٹیوڈ اکوپمنٹ کے، تو یہ تو مارے جائیں گے، ان کے پیچھے ڈاکٹر بھی بھیجو اور ان کو سامان بھی بھیجو اور فوری بھیجو۔ وہی ہوا، ہمیں نیچے سے اطلاع ملی کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، آپ کے پاس سامان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ تو رات پڑنے سے پہلے پہلے، ابھی اندھیرا پوری طرح چھایا نہیں تھا، کہ ہمارے پاس نیچے سے لوگ سامان لے کے پہنچنا شروع ہو گئے، جس میں ٹینٹ بھی تھے، جیکٹیں بھی تھیں، ٹراؤزرز بھی تھیں، چولہے بھی تھے، اگلوز بھی تھے، راشن کی آئٹم بھی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو بات ہو گئی چمک کی، جو سب سے پہلے اور سب سے چھوٹی پوسٹ تھی۔ ابھی تو بہت سی منزلیں آگے پڑی تھی۔ میں نے آپ کو گیاری سے لے کر چمک تک 5 منٹ میں ریکارڈ کر کے دے دیا، لیکن جو آن گراؤنڈ ہم لوگ تھے، ہم کس طرح پہنچے، یہ میں ریکارڈنگ میں آپ کو بتاؤں یا فلم بنا کے دکھاؤں یا لکھ کے کچھ بتاؤں تو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ آن گراؤنڈ خود آپ بھی آ کے چلیں یا کوئی بھی اور آ کے چلے تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ گیاری سے چمک پہنچتے ہوئے یا گوما سے گیاری پہنچتے ہوئے یہ کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں، میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ آپ 1.5 فٹ کے قریب یا 2 فٹ کے قریب گین کرتے ہیں، ہائٹ کو آپ اچیو کرتے ہیں۔ ایک قدم آپ نے لیا، آپ 2 فٹ اوپر چلے گئے، دوسرا لیا، آپ 2 اور اوپر چلے گئے۔ یعنی یہ پلین زمین پہ چلنے والا معاملہ نہیں، یہ پہاڑی پہ چڑھنے والا معاملہ ہے۔ اور پہاڑی بھی کون سی؟ خوفناک پہاڑی، سیچن گلیشیئر کی پہاڑی، جو علی برگسا پوسٹ یا بیلافون لا سیکٹر کی طرف جاتی تھی۔ میں بتاتا چلوں کہ جو سیکٹر ہے بیلافون لا، جس کا میں ذکر کرتا ہوں، اور برگسا پوسٹ کا ذکر کرتا ہوں، تو یہ اسی طرح ہے جیسے ایک پرائم منسٹر کے نیچے کئی منسٹریاں ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر ایک ہی ہوتا ہے، منسٹریاں کافی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سیکٹر ادھر جتنے تھے، لیکن ہر سیکٹر کے نیچے پوسٹیں تھی، کئی پوسٹیں۔ جیسے بیلافون لاج کا جو سیکٹر تھا، اس کے نیچے بے شمار پوسٹیں تھیں، جس میں ایک پوسٹ تھی علی برگسا پوسٹ، اور بڑی مشہور، بڑی پیاری پوسٹ تھی۔ اس کی مشہوری کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بائیں طرف جو ایک ڈوم بنتا تھا، گنبد بنتا تھا، اس گنبد کا ٹاپ بالکل یول برائنر، یہ ایک ہالی ووڈ کا بڑا مشہور اداکار گزرا ہے، یول برائنر، جو کمپلیٹلی بالڈ تھا، گنجا تھا، ایک بال بھی اس کے سر پہ نہیں تھا، اور گورا تھا، ٹنڈ اس کی چمکتی تھی۔ ٹنڈ میں نے کہا، جیسا بھی ہے، یہ غلط لفظ ہے یا صحیح میں نے کہہ دیا، وہ چمکتی تھی۔ تو اسی طرح علی برگسا کا جو ڈوم تھا، وہ برف کا بنا ہوا، ہارڈ آئس کا بنا ہوا، اور جب دھوپ نکلتی تھی تو اس میں چمکتا تھا، تو اس کی وجہ سے ہی علی برگسا بڑا مشہور تھا۔ اور وہ ڈوم جو تھا وہ آپ کو میلوں دور سے نظر آ جاتا تھا، اگر دوربین لگا کے دیکھیں تو کئی میل سے آپ اس کو دیکھ سکتے تھے، اور اگر آپ ہوا سے دیکھیں تو پھر کچھ نہ پوچھے، پھر چل تو چل۔ تو علی برگسا کی مشہوری کی ایک وجہ وہ ڈوم بھی تھا۔ میں آپ کو اس کے بتا چکا ہوں، برگسا کا مطلب ڈیرا، علی کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب کو پتا ہے۔ تو اس پوسٹ کی ابھی جو کانفیگریشن تھی، یہ کس طرح کی تھی، وہ میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ 100 بائی 50 گز کا پیچ ہمیں مل گیا۔
تو اس پیچ کے دائیں جانب اگر ہم دیکھیں جو مشرق بنتا تھا تو ایک پہاڑی سلسلہ تھا، بہت بڑا پہاڑی سلسلہ، جس کے پیچھے کیا تھا وہ اللہ ہی جانتا تھا، کیونکہ ہم لوگ اس کے پار نہیں گئے تھے۔ سامنے جو تھا نارتھ یعنی شمال، اس کی طرف دشمن تھا اور اسی کی طرف سیچن گلیشیئر تھا۔ لیفٹ جو تھا بائیں طرف ویسٹ کی طرف وہی علی برنگزا کا ڈوم تھا اور کافی جگہ خالی تھی، اور پھر تھا پیچھے سے ہم آئے تھے، وہ ہمارا جنوب بنتا تھا، ساؤتھ بنتا تھا۔ تو یہ ہماری 4 کانفیگریشن بنتی تھی اس پوسٹ کی۔ پوسٹ دائیں طرف سے بالکل محفوظ تھی کیونکہ رج تھا بہت بڑا، سامنے دشمن تھا، اس کی طرف سے ہم محفوظ تھے کیونکہ بہت بڑا بیچ میں پیچ تھا اور ہمیں پتہ تھا ادھر دشمن ہے، اس لیے ہم الرٹ تھے۔ بائیں طرف بھی جدھر علی برنگزا کا ڈوم تھا وہ بھی بہت مشکل علاقہ تھا، اور اسی ڈوم کے ساتھ ایک فیچر تھا جس کو ہم فنگر فیچر کہتے تھے۔ لمبا سا فیچر تھا، بالکل جیسے انسان کی انگلی ہوتی ہے سینٹر والی ہاتھ کی سب سے لمبی، اس کی طرح کھڑا تھا ایریکٹ، اور سب سے زیادہ سلاجید بھی اسی سے گرتی تھی۔ یہ ڈائریکشن بھی ہماری محفوظ تھی، اور پیچھے سے تو ہم خود آئے ہوئے تھے، ادھر تو ہمارے اپنے ٹروپس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس پوسٹ کا کچھ اس طرح کا سین بنتا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بہت بڑا بورڈر تھا، وہ بورڈر ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا تھا فائر سے، ہر قسم کے فائر سے، دشمن کے توپوں کا ہو یا اسمال آرم کا ہو یا ایون ایئر کے فائر سے بھی، اس بورڈر کی وجہ سے ہمیں کافی پروٹیکشن ملتی تھی۔ ابھی ہم نے اس پیچ میں اپنے آپ کو سیٹل کرنا تھا، جو ہم نے کیا۔ تو دوستو اس کو میں ادھر تک ہی رکھوں تو بہتر ہے، میں انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گا۔ کرنل ریٹائرڈ اختر مجید، جولائی 2025، لاہور۔ اللہ حافظ۔